مدنی مذاکرہ مدنی مذاکرہ مدنی مذاکرہ مدنی مذاکرہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ نویت سنت الاعتکاف. جو غیر معتکف ہیں وہ اعتکاف کی نیت کر لیں. نفل اعتکاف 1 منٹ کا بھی ہو سکتا ہے. جب تک مسجد میں رہیں گے مفت میں ثواب ملے گا. مسجد سے باہر نکلیں گے تو یہ اعتکاف نفل والا ختم ہو جائے گا. یاد رکھیے مسجد میں کھانا پینا سونا سحری افطار آب زمزم شریف پینا دم کیا ہو پانی پینا نیاز کھانا وغیرہ اسی صورت میں جائز ہوتے ہیں جبکہ اعتکاف کی نیت کی ہو. اگر اعتکاف کی نیت نہیں کی تھی تو افطار آ گیا مسجد میں نہیں کر سکتے. اب نیت کر لیجئے اعتکاف کی افطار جائز ہو گیا. البتہ اعتکاف کی نیت ثواب کے لیے کی جائے. بہتر یہ کہ ذکر و درود کیا جائے 12 مرتبہ چاہے تو کم از کم درود شریف پڑھ لیں. اس طرح یہ کہ اعتکاف کے بعد کھانا یہ مناسب ہے. اعتکاف کی نیت کے بعد صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. 1443 ہجری کے ماہ رمضان مبارک کا 21واں روزہ ہے. ضیاء درود السلام پیج نمبر 6 سے اس 21ویں شریف کی نسبت سے کہ آج مولا علی مولا کائنات شیر خدا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا یوم شہادت بھی ہے. یہ بھی نسبت ہے آج کے دن کو. اس نسبت سے فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نمبر 21. اے لوگو بے شک بروز قیامت اس کی دہشتوں یعنی گھبراہٹوں اور حساب کتاب سے جلد نجات پانے والا شخص وہ ہوگا جس نے تم میں سے مجھ پر دنیا کے اندر بکثرت یعنی زیادہ درود شریف پڑھے ہوں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. سگیاتار محمد رمضان اتاری پورے والا سے عرض کر رہا ہوں. امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ کی بارگاہ میں عرض یہ ہے کہ مسجد میں دانتوں کا خلال کرنا کیسا ہے، اس بارے میں رہنمائی فرمائیں. دانتوں سے بدبو نکلتی ہو تو نہیں کریں گے. جو ہمیشہ پابند ہو نا اس کے دانتوں سے بدبو نہیں نکلے گی. خلال کا کبھی کبھی کرے گا نا تو کیونکہ اس میں غذائی اجزاء اٹکے رہتے ہیں مٹی کے ریشے وغیرہ تو وہ سڑتے ہیں تو پھر یہ کہ اس کو چھیڑیں گے تو بدبو نکلے گی. مسجد کو بدبو سے بچانا واجب. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. تاہم مشورہ یہی ہے کہ چونکہ پتہ نہیں چلتا بدبو ہے یا نہیں ہے اس لیے یہ کام مسجد کے باہر ہی کیا جائے. جیسے وضو خانے پر اگر رش نہیں ہے تو وہاں بیٹھ کے کر لیا.
امیر اہل سنت کی بارگاہ میں سوال عرض ہے کہ جو اسلامی بہن مسجد بیت میں اعتکاف کرتی ہیں وہ طبعی حاجت کے لیے جب فارغ ہونے کے لیے جاتی ہیں، کیا اس وقت وہ واپسی میں استنجے سے فارغ ہونے کے بعد وضو وغیرہ باہر کر سکتی ہیں؟ اور جہاں وہ مسجد بیت ہے وہ پانی کی بھی تو کوئی ترکیب نہیں ہے، کوئی نکاسی بھی نہیں ہے، کوئی واش روم بھی نہیں ہے، تو ایسی صورت میں اگر وضو کرنا ہے تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ برائے کرم رہنمائی فرمائیں، جزاک اللہ خیرہ۔ اس میں جو اجازت دی گئی ہے وہ دو بنیادوں پر ہی دی گئی ہے، یعنی معتکف یا معتکفہ کو مسجد سے نکلنے کی ایک تو طبعی حاجت ہوتی ہے، دوسری شرعی حاجت ہوتی ہے۔ شرعی حاجت میں جیسا کہ جمعہ کی نماز وہاں نہیں ہوتی تو اس کے لیے نکلنا، وضو وغیرہ کے لیے نکلنا، تو اور طبعی جو حاجتیں ہوتی ہیں وہ کھانا پینا وغیرہ دیگر چیزیں، بظاہر جو یہ نفل پڑھنے کے لیے، قرآن پڑھنے کے لیے یہ کچھ حاجت نہیں ہے جس کی ضرورت ہو بندے کو، تو اس لیے اس کے لیے نکلنے کی اجازت یہ جو مجھے سمجھ آتی ہے وہ یہ ہے کہ نہیں ہے۔ عورت جمعے کے لیے بھی نہیں نکل سکتی، جمعہ عورت پر نہیں ہے۔ پاپا دیکھا گیا کہ مسجد میں لوگ ویڈیوز دیکھتے ہیں اعتکاف کے دوران، تو ایک تو اس حوالے سے، اور دوسرا یہ کہ مسجد میں ویڈیو کال بھی دیکھا کرتے ہیں، تو اس حوالے سے رہنمائی فرما دیں کہ کیا یہ دونوں کام مسجد میں کر سکتے ہیں؟ جزاک اللہ خیرہ، دعائیں مغفرت سے نواز دیجیے۔ اللہ اللہ، مسجد تو بنی ہے عبادت کے لیے۔ فتح رضویہ شریف میں ہے کہ جیسے کہ روزی روزگار کے لیے یا کوئی دنیاوی کاموں کے لیے مسجد میں ورد و وظیفہ کرنا، حالانکہ کسی کو تکلیف نہیں ہو رہی، اس میں یہ کہ بیٹھا ہوا ہے، لیکن نیت یہ کہ اس سے میرے روزی میں برکت ہو جائے، دنیاوی کوئی حاجت پوری ہو جائے، تو اعلیٰ حضرت نے اس پر بھی منع فرمایا کہ بہتر ہے کہ یہ بھی مسجد میں نہ کیے جائیں اس طرح کے کام۔ اور پھر وہ حدیث پاک آپ نے کوڈ کی ہے کہ مسجدیں ان کاموں کے لیے نہیں بنی، مسجد بنی ہے عبادت کے لیے۔ اب جیسے اس وقت جو ہم جو مدنی مذاکرہ کر رہے ہیں یہ عبادت ہی ہے، یہ اللہ کا ذکر ہے، یہ علم دین ہم حاصل کر رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں، ہلکے لگتے ہیں، قرآن کریم پڑھا جاتا ہے، دعائیں سکھائی جاتی ہیں۔ اب یہ کہ اپنی یہ ویڈیو شوقیہ بناتے ہیں، سیلفی بناتے ہیں، یا ایسی ویڈیوز دیکھتے ہیں کہ جو مطلب یہ کہ کسی دینی احکام پر مشتمل نہیں ہے۔ ہاں جیسے دعوت اسلامی کی ہے اور اس میں کوئی حدیث بیان ہو رہی ہے یا کوئی شرعی مسئلہ بیان کیا گیا ہے، اس طرح کی ویڈیو اس طرح مسجد میں دیکھی کہ کسی کو بھی تکلیف نہیں ہو رہی، نہ وہ عام نمازوں کا یہ وقت ہے، اور اس میں کسی نے کم آواز کر کے اس کو دیکھ لیا، سن لیا، اتنی گنجائش تو ہے، لیکن یہ کہ اگر وہ ایسے دنیا داری کی ویڈیوز، طرح طرح کی ویڈیوز ہوتی ہیں، تو وہ تو ویسے ہی ان کی پذیرائی نہیں ہے، یہ کام مسجد میں بنا کیے جائیں۔ پھر یہ کہ وہی سیلفیاں بنانا مسجد میں اور بلا ضرورت جو یہ کر رہے ہوتے ہیں بعض، اس طرح یہ نہ کیا جائے، مسجد ان کاموں کے لیے نہیں ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ حضرت میرا آپ سے یہ سوال ہے، گھر میں قرآن پاک رکھا ہوا ہوتا ہے اور اگر ہمیں کہیں اونچی جگہ پر چڑھنا ہے اور قرآن پاک پر کپڑا ڈال کر ہم اوپر چڑھ سکتے ہیں، یہ بے ادبی تو نہیں؟ اب اگر اسی جگہ پر کہ قرآن کریم قریب تشریف فرما ہے، اوپر چڑھیں گے تو جزدان میں بند ہے، کپڑا ہے نا، جزدان میں بند ہے، تب بھی اس کو بے ادبی ہی کہا جائے گا۔ لوگ دیکھے ہوئے قرآن شریف ہے اور آپ اوپر چڑھ گئے، بے ادبی ہے یہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ میرا نام غوث بخش اتاری ہے، میرا تعلق صوبہ بلوچستان کے ضلع صوبت پور سے ہے۔ میرا امیر اہل سنت کی بارگاہ میں سوال عرض ہے کہ وتر واجب کی پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ عصر، اور دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ لحب، اور تیسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص پڑھنا کیسا؟
جی کوئی مسئلہ نہیں اس میں. ایک تو یہ کہ صورتوں کے درمیان فاصلہ بھی ہے، اور دوسرا یہ کہ یہ اتنی بڑی ایک دوسرے سے نہیں ہے. جیسے سورہ والعصر سے سورہ جو لہب ہے وہ اتنی بڑی نہیں کہ جو مکروہ ہو. تو یہ تین آیتوں کا یہ 3 آیتوں کا فرق ہوتا ہے. تو یہاں اس میں 3 آیتیں، یہاں 5 ہیں. جی. تو اس طرح اگر کوئی پڑھتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اور پھر تیسری رکعت میں سورہ اخلاص پڑھنے میں بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے. میرا نام افہام عادل ہے. میں دار مدینہ اور میں پڑھتا ہوں. میرا امیر اہل سنت سے ایک سوال ہے کہ صفائی کے حوالے سے مدنی پھول بتا دیں. لمبا ٹاپک ہے. بہرحال یہ کہ بچوں کو، بڑوں کو، سب کو صفائی کرنی چاہیے، کپڑوں کی، بدن کی، گھر کی، جہاں رہتے ہیں، جہاں اٹھتے بیٹھتے ہیں، سب جگہ صاف ستھری ہو. اور صفائی جو ہے یہ سنت ہے. صفائی رکھنا یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. صاف ستھرے کپڑے جو ہوتے ہیں وہ اللہ پاک کی تسبیح کرتے ہیں. میلے کپڑے اللہ پاک کی تسبیح یعنی اللہ پاک کا ذکر نہیں کرتے. یہ حدیث پاک میں، حدیث پاک کا یہ خلاصہ ہے جو میں نے عرض کیا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. عشرہ جہنم سے آزادی کی کوئی دعا ہو تو بتا دیں. مخصوص دعا تو نہیں دیکھی، لیکن یہ کہ بس جہنم سے آزادی اس میں زیادہ ہوتی ہے. اس سے تو شروع میں وہ حدیث پاک جو ہے 29 شعبان کو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جو واضح فرمایا، اس میں تو یہ ہے کہ تم کو اس سے وہ بے نیازی نہیں ہے کہ جنت مانگو اور جہنم سے پناہ مانگو، ہے نا. اور اس میں یہ کہ تمہارا نفع ہے، لا الہ الا اللہ پڑھو، استغفار کرو، اس طرح کا مضمون ہے 4 چیزوں کا. جہنم سے پناہ تو سارا ہی سال مانگنی ہے، ہر وقت مانگنی ہے. تاہم یہ کہ اس عشرے کی یہ خصوصیت ہے کہ اس میں جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے، کہ جہنم سے آزادیاں ملتی ہیں. اب یہ کہ ظاہر ہے کہ جب آزادیاں ملتی ہیں، جب کوئی چیز بٹتی ہے تو لوگوں کا ہجوم زیادہ ہوتا ہے. تو یوں مطلب یہ سمجھ میں آتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ جہنم سے پناہ مانگے کہ یا اللہ مجھے بھی آزاد فرما دے. اللہم اجرنی من النار، اس کے معنی یہی ہے کہ یا اللہ مجھے جہنم سے آزادی دے. نار من آگ، اور جہنم کا ایک طبقہ بھی ہے، اس کا نام نار ہے. جہنم کے 7 طبقے، ان میں ایک طبقہ ہے نار. اللہ پاک ہم سب کو جہنم سے آزادی نصیب فرمائے. اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم سلمنی من رمضان وسلم رمضان لی وسلمہ منی. اے اللہ جے رمضان المبارک میں سلامت رکھ، اور رمضان المبارک کو میرے لیے سلامتی والا بنا، اور اس کو مجھ پر سلامتی کے ساتھ گزار. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. دعا میں آپ نے پہلے کہا اللہم اجرنی من النار، پھر آپ نے دعا کی اللہم اجرنا من النار. تو یہ نی اور نا جو فرق تھا، اس سے کیا مراد ہے؟ یہی غور کرا تھا، مجھے بتانا چاہیے. یہ اللہم اجرنی من النار یہ واحد ہے اپنے لیے دعا مانگ رہا ہے کہ یا اللہ مجھے جہنم سے بچا، اور اللہم اجرنا من النار یا اللہ ہمیں جہنم سے بچا. حدیث پاک میں اللہم اجرنی من النار ہے نا، اجرنا. اب حدیثوں میں ویسے کھٹکا ہوتا رہتا ہے کہ جو زبان رسالت سے نکلا من و عن وہی ہم بولیں تو اس میں
बरकत ज़्यादा हो। वजीर ना, अगर उलमा ऐसा करते हैं तो हमें करना चाहिए, तो करने में हर्ज नहीं। वो आलिम वो कि जो जिसकी पैरवी की जाती हो, जैसे आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह। तो आम तौर पर हदीसों के अल्फाज में दुआएं जो आती हैं ना, तो फ़र्क किया नहीं जाता, इसलिए मैं वो डर डर के मैं कर देता हूँ कभी। लेकिन ये कि बरकत उसी में कि यहाँ तक कि सदर शरिया मौलाना अमजद अली साहब रहमतुल्लाह अलैह ने अपने हज किया, ये जो किताबुल हज आपका छठा हिस्सा बहार शरीयत का, उसका नाम है किताबुल हज। उसमें आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह का रिसाला शामिल किया, अनवारुल बिशारा, वो हज पर है। तो ये लिखा है कि मैंने पूरा रिसाला मिन्नो अन शामिल किया है कि मैं आला हज़रत जैसे अल्फाज कहाँ से लाऊं, और फिर ये कि आला हज़रत के अल्फाज की अपनी बरकतें हैं, तो इसलिए मैंने वही नकल एज इट इज मतलब ले लिया है। इसलिए मैं ज्यादातर तो अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार ही पढ़ता हूँ। अच्छा, आमीन इस पर कहेगा जो शख्स, शामिल वो भी शामिल होगा? आज शामिल तो हो गया। आमीन का मतलब यही है कि ऐसा ही हो। अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार, आपने कहा आमीन, तो आपने कहा ऐसा ही हो, तो ये दुआ में इस तरह शामिल तो हो गए। मूसा अलैहिस्सलाम दुआ कर रहे थे और हज़रत हारून अलैहिस्सलाम आमीन कह रहे थे, तो उस पर कुरान पाक में फरमाया कि क़ाल क़द उजीबत दअवतुकुमा, कि तुम दोनों की दुआ को कबूल कर लिया गया। सुभान अल्लाह, आमीन कहने वाला दुआ में शामिल था। सुभान अल्लाह। घर में जिन्नात और जादू वगैरह से हिफाजत रहे, इसके लिए कोई वजीफा हो तो बता दें। सबसे बड़ा वजीफा जो है ना, साफ सुथरा रहकर आदमी नमाजें पढ़ा करे। असल वजीफे इधर उधर सर टकरा रहे होते हैं, नमाज का ठिकाना होता नहीं है। फजर में ऊंधे पड़े, खराटे ले रहे, सोए हुए नमाजें। जो नमाजी भी है बाजू का, तो भी नमाजें कज़ा करते हुए उसको जरा भी मतलब दिल पर कोई मतलब भार नहीं पड़ता, एकदम कज़ा। आज फजर में आँख निकली, रात देर से सोया था, तो यूं करके मतलब यानी कोई मैंने कोई मसला ही नहीं हुआ, नमाज कज़ा हो गई। तो अब वो क्या है, इसको वजीफा फायदा करेगा। सबसे बड़ा वजीफा मर्द के लिए बाद जमात मस्जिद में पहली सफ में तकबीर उला के साथ नमाज अदा करना सबसे बेहतरीन वजीफा, सबसे अफजल तरीन वजीफा। इससे बढ़कर कौन सा वजीफा आप लाएंगे फर्ज नमाज से बढ़कर? ये तो करना नहीं है। रोज़ा रखना नहीं है, रोज़ा ये भी बेहतरीन ज़बरदस्त वजीफा है। पूरी पूरी ज़कात अदा करना ये भी ज़बरदस्त वजीफा है। इन फ़राइज़ पर अमल करते तो आज हम दुखी भी ना होते। इतना दुखी है, इतना परेशान है, घर घर जो है ना मैदान जंग बना हुआ है ना। सास बहू में तो नहीं बनती, माँ बेटी में कौन सी बनती है, बहनों में आपस में कौन सी बनती है? आप बोलो कि भाई भावो जो नंद में लड़ाई होती है, चलो ठीक है होती होगी, लेकिन बहनों में कौन सी नहीं होती? भाई भाई का मतलब दुश्मन बना पड़ा है। ये कि हमने अल्लाह के फ़राइज़ छोड़ दिए, नमाजें छोड़ दी, वाजिबात पर अमल छोड़ दिया, अखलाक तबाह कर लिए, बात बात पे झूठ बोलना है, गीबत करना है, दो दो टुकड़े गालियाँ निकालना है, बदगुमानियाँ करना है, जिसको मगरूर कह देना है कि तकब्बुर है, इसको फुला है। अरे भाई अपने आप को देख, जो दूसरे को मगरूर कह रहा है, ऐसा कह रहा है, वो असल में आईने में अपनी शक्ल देख रहा है। क्यों मतलब गौर किया करे? एकदम बगैर सोचे समझे लोगों को बुरा भला कहने की आदत होती है। बादों की तो मतलब ये ग़िज़ा होती है, जब तक दो चार ग़ीबतें नहीं फटकार देंगे ना, उस वक्त तक इनका खाना हजम नहीं होता। इसकी बुराई उसकी बुराई, बेचारों को पता भी नहीं होता कि मैं कर गुनाह रहा हूँ, ये हो रहा है। और ये मैं मुआशरे की एक मतलब तस्वीर मैंने खींची है। अब इस सूरत में आप बताओ कि मैं बोलूँगा जरा ये वजीफा पढ़ लो, 100 मरतबा यूँ पढ़ लो, 20 मरतबा यूँ पढ़ लो, तो भी फिर बोलो फायदा नहीं हुआ। असल वजीफा मैंने आपको बता दिया। यानी आपके कहने का मकसद ये कि बद परहेजी करने वाले पर दवाई असर नहीं करती। ये भी सूरतें होती है, बास दवाएं ऐसी होती है कि जिसमें परहेजी भी जरूरी होती है। परहेजी भी जरूरी होती है। आपने जो कुछ फरमाया, अल्लाह मुझे हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। और फिर भी कोई वजीफा हो जादू और जिन्नात से घर को बचाने का, ये अल्लाह तौफीक दे कि हम सब ये करने में कामयाब हो जाएं। ये मैंने जो हिसार अर्ज किया था ना उस दिन,
حدیث پاک کا حصار ہے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح حصار پڑھا کرتے تھے. سوتے وقت یوں 2 ہاتھ کر لیں اور اعوذ بسم اللہ پوری پڑھ کے سورہ قل هو اللہ شریف، سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ کے دم کر کے یہ آگے سے لانا شروع کریں. آگے کی طرف جہاں جہاں بدن پر ہاتھ پہنچ سکتا ہے یہ پھرا لیں. پھر اسی طرح پیچھے جہاں جہاں تک ہاتھ پھرتا ہے یہ پھرا لیں. اس طرح 3 بار کر لیں. اس کی برکتیں آپ دیکھ لیں گے اگر یہ پابندی سے کریں گے. سونے سے پہلے 1 بار سوتے ہیں تو صحیح ٹھیک، 2 بار سوتے ہیں 2 بار کر لیں. یہ اگر یہ کریں گے نا، یہ بہترین وظیفہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت، یہ اپنے شجر قادریہ رضویہ میں بھی موجود، اس کو بھی دیکھ لیں. اگر طریقہ بھول جائیں تو انشاءاللہ اس طرح آپ کرتے رہیں گے. بعضوں کی نیند اڑ جاتی ہے، نیند چڑھ جاتی ہے. یہ بھی ہوتا ہے کبھی کہ کوئی گلا دبا رہا ہے، کوئی بوجھ پڑ رہا ہے. اس طرح کی بھی باتیں جو ہے نا پھر یہ آپ کے ساتھ ہوتی بھی تھیں تو اب نہیں ہوں گی. انشاءاللہ یہ پابندی سے پڑھیں گے تو سکون کی نیند سوئیں گے انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. یہ مراقبہ کسے کہتے ہیں اور اس کا طریقہ کیا ہے؟ مراقبہ یعنی کہ ایک دم یکسو ہو کر، ایک دھیان ہو کر، بغیر ہلے جلے، مطلب کسی بات پر توجہ کرنا، ایک دم متوجہ ہو جانا. میں نے یہاں تک پڑھا تھا کہ بلی جو ہے نا، بلی درخت کے نیچے یہ ایک دم توجہ کرتی ہے. اوپر پرندہ ہوتا ہے، اتنی توجہ کرتی ہے کہ پرندہ گر پڑتا ہے اور اس کو جپٹ جاتی ہے. یہ پڑھا ہے میں نے. ایک قصہ اللہ والوں کی باتوں میں بھی لکھا ہے، نام بھول گیا ایک خلیفہ کا یا گورنر تھا کوئی، وہ مطلب تاریخ اسلام کا واقعہ ہے کہ وہ گھر سے مسجد میں گیا، ایک بلی تھی تو بیٹھی ہوئی تھی. اس کو مطلب خادم نے کہا کہ میں نے بھگانا چاہا، اس نے کہا نہیں اس کو بیٹھنے دو. پھر ہم بہت دیر کے بعد نماز کے لیے آئے. نماز کے بعد آئے جب اس کا وہ گارڈ تھا وہ خلیفہ کا، خیر ہم آئے تو اب بھی بلی وہیں بیٹھی تھی. ہم پھر بھی نہیں بھگایا ہم نے اس کو. اس طرح گھنٹوں کے بعد کوئی چوہا نکلا، بلی نے اس پہ جھپٹا مارا. اس پر مطلب خلیفہ نے بولا کہ اس لیے یہ بلی بیٹھی ہوئی تھی. یہ یعنی مراقبہ، یہ یکسو ہونا. بہرحال ہے کہ ہمارے یہاں یہ طریقہ کار میں دعوت اسلامی کے یہ ہے نہیں. ایسا نہ ہو کہ کوئی یہ بغیر یعنی کہ میری باتیں سن کر یوں مراقبہ کر کے بیٹھی اور پھر والدین ہم سے لڑائی کرنے کے لیے آ جائیں. ایسے بتا دیتے وظیفے. میں نے کوئی وظیفہ نہیں بتایا، نہ مراقبہ میں کرتا ہوں خود بھی، نہ مراقبے کی لائن نہیں اپنے. وہ سنتیں عام کریں دین کا ہم کام کریں، نیک ہو جائے مسلمان مدینے والے. یہ جو فرض نمازیں ہم یہ پڑھ لیں تو یار بیڑا ہی پا رہے. یہاں تو نمازیں پڑھی نہیں جاتی، مراقبے کہاں کرنے بیٹھیں گے یار. بہت مشکل کام ہے مراقبہ. ادھر خارش ہوگی نماز میں، کیا ادھر کھو جاتے ہیں ادھر کھو جاتے ہیں. مراقبے میں کہیں نہیں کر سکتے، آسان نہیں ہے. اور یہ آپ کرنا بھی نہیں. بعض جگہ مراقبے کروائے بھی جاتے ہوتے ہیں مطلب لکھا ہوتا ہے. کبھی بھول کرنا بھی نہیں ہے جانے کے. میں آپ سے ہاتھ جوڑ کر کہیں ایسا نہ ہو کہ مراقبہ تو جا کے سیکھ لو اور ایمان دیتے آؤ. بہت حالات نازک ہیں، بہت حالات نازک ہیں. میں سب کھل کے بتا نہیں سکتا آپ کو. دور بہت نازک ہے. وہ جو مراقبہ کرنے والے اولیاء کرام 6 وقت وہ مزاروں میں کہیں ہوں گے. مطلب انکار نہیں ہے اس کا کہ بالکل دنیا خالی ہو، لیکن حالات بہت خراب ہیں. العاقل تکفیہ الاشارۃ، عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد
تو بہرحال یہ کہ نہ مراقبے کی کشش میں جانا ہے، نہ دل جاری کرنے کی کشش میں جانا ہے. ہم تو بھائی رواں رواں جاری کرنے کی کوششوں میں اپنا رواں رواں اللہ کی یاد میں مست ہو جائے. رواں جاری وہ ایک مبالغہ کیا، مطلب ہمتن اللہ پاک کی اطاعت و فرما برداری اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کا مجسم بن جائے، مجسم عشق بن جائے. تو یہ کہ کہیں دل جاری ہوتا ہے، کہیں کندھا جاری ہوتا ہے، کہیں کچھ جاری ہو رہا ہے، مطلب حالات عجیب و غریب اس وقت بنے ہوئے ہیں. میں آپ کو یہ مشورہ دوں گا، آپ میرے آقا امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا دامن پکڑ لیں، امام احمد رضا خان کا، اور دعوت اسلامی سے وابستہ رہیں گے. اللہ کرے گا تو ہر نبی کی محبت یہاں ملے گی، آخری نبی کی محبت ملے گی، ہر صحابی کی محبت ملے گی، اہل بیت کی محبت ملے گی، ہر ولی اللہ کی محبت ملے گی. ہم مطلب اپنے بزرگوں میں سے کسی پر بھی کوئی تنقید کرتے نہیں، کسی پر اعتراض کرتے نہیں، ہر صحابی کو ہم جنتی مانتے ہیں. ہمارے پاس یہ دعوت اسلامی ہے، سمجھے بھائی، اس میں رہیں آپ. اگر آگے پیچھے ہوئے تو پھر آپ ڈھونڈے سے نہیں ملیں گے. شاید مرنے کے بعد پتہ چلے گا کیا ہے یہ میں نے کیا کیا. جب ایک حق کا سمندر ٹھٹھے مار رہا تھا اور میں کہا نہروں ندیوں کی طرف بھاگا اور گندے نالے میں جا کے پڑ گیا. ادھر ادھر جانا نہیں ہے. ٹھوکریں کھاتے پھرو گے ان کے در پر پڑ رہو، ٹھوکریں کھاتے پھرو گے، ٹھوکریں کھاتے پھرو گے، ٹھوکریں کھاتے پھرو گے ان کے در پر پڑ رہو. قافلہ تو اے رضا اول گیا آخر گیا، قافلہ تو اے رضا اول گیا آخر گیا. تو میرے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے ہمیں بہت پیارا مدنی پھول دیا ہے، یک درگیر محکم گیر. ایک دروازہ پکڑ اور مضبوطی سے پکڑ، ہک بوا پڑ تے مضبوطی دے نال پڑ. تو ہم نے پھر اعلیٰ حضرت نے یہ نصیحت کی، ہم نے کہا ہم نے آپ کا دروازہ پکڑا، تو ہم نے اعلیٰ حضرت کے قدموں کو پکڑا، اور ہماری انشاءاللہ یہ امیدیں خطا نہیں ہوں گی، اور یہ ہمیں غوث پاک کے قدموں میں جا کے ڈالیں گے قیامت کے دن. اور پھر غوث پاک ہمیں اپنے نانا جان صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں تک پہنچائیں گے، اور پھر صورتحال یہ ہوگی باغ جنت میں محمد مسکراتے جائیں گے، پھول رحمت کے جھڑیں گے، ہم اٹھاتے جائیں گے انشاءاللہ. خلد میں ہوگا ہمارا داخلہ اس شان سے، خلد میں ہوگا ہمارا داخلہ اس شان سے. یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں گے. نعرے رسالت یا رسول اللہ، نعرے رسالت یا رسول اللہ، نعرے رسالت یا رسول اللہ، یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں گے انشاءاللہ الکریم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ.